شب قدر میں یہ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں قبول کروائیں ایک ہی رات میں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے آپ سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک بہن نے میسیج کیا ہے کہ ان کی کچھ مالی پریشانیاں ہیں، ان کے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں ہے اچھی اور ان کے ساتھ پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے اور ان کی جو مالی مشکلات ہیں اپنے نبی کے صدقے ان کو ختم کرے اور انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے، اللہ ان کو غنی کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اور بیٹی نے میسیج کیا کہ ان کی بھی مالی پریشانیاں ہیں، تو آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ان کے پیسے انہیں واپس کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ۔ یہ میں فلاور شاپ پہ گئی تھی اپنی بالکونی کے لیے کچھ فلاورز لینے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آج ہم شب قدر کی خاص وظیفے کی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر ہم رمضان کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ طاق راتوں میں اگر آپ یہ ایک تسبیح کریں تو آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے ہی ایک تسبیح کرنی ہے، اور تسبیح وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ تسبیح کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں، میں نے جو جانتے ہوئے اور جو نہ جانے ہوئے، مطلب جانے انجانے میں میرے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، میں نے اگر کسی کا دل دکھایا، اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہوئی ہے تو میں ان سب سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، اس درود کی برکت سے میرے اس استغفار کو قبول فرمائیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں جانے انجانے میں بہت سے گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم سے وہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کسی کا دل دکھانا ہو، کہیں سے بھی مطلب کسی بھی قسم کا گناہ ہو، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو وہ رحیم اور کریم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور سب سے پہلے ہم اس سے معافی کس طرح مانگ رہے ہیں؟ ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیج کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، جو اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پسندیدہ ہے جو ان کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، تو ہم ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جو کوئی اس طرح سے اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی معافی کو قبول فرماتا ہے۔ تسبیح کو کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اگر آپ رونے لگ جائیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے، اور اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، کیونکہ رونا جو انسان رو کے کچھ اللہ سے مانگتا ہے نا، وہ کبھی اللہ اس کا وہ دعا یا وہ استغفار کبھی رد نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ہم اپنی جو ہماری والدہ ہوتی ہیں، ہماری ماں ہوتی ہے، وہ بعض اوقات ہم کچھ ایسی غلطی کرتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو جاتی ہے نا، تو جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، سوری کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ نہیں، ایک دفعہ کرنے سے وہ نہیں مانتی، لیکن اگر ہم رونے لگ جاتے ہیں، اپنی غلطی کا رو کے اعتراف کرتے ہیں کہ پلیز معاف کر دیں معاف کر دیں ہم، تو وہ ہمیں معاف کر دیتی ہے، وہ ایک ماں ہے معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے ہر بندے سے، تو جب ہم اسے رو کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار تیری بندی ہوں یا بندہ ہوں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس در پہ جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی اور در نہیں تیری ذات کے علاوہ، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، سب کچھ تو ہی ہے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اور اس درود کی برکت سے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہتی، پھر آپ جو اس سے مانگتے ہیں وہ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔
آپ اس طرح کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس درود کو آپ ساری رات بھی پڑھ سکتے ہیں تاک راتوں میں، اور آپ اس درود کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک تسبیح۔ میں آپ کو اس درود اور استغفار کے کچھ معجزات بتاتی ہوں۔ میری ایک جاننے والی تھی، تو ان کی شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے تھے، اور انہیں اولاد نہیں تھی ان کے پاس۔ تو ڈاکٹروں سے بھی، سارے ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ مطلب انہوں نے بہت زیادہ علاج کروایا، بہت، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کے پاس نہیں گئی، کوئی دوائی نہیں چھوڑی اس سلسلے میں کہ جو انہوں نے نہ کھائی ہو۔ انہوں نے یہ درود اور استغفار میں لا کے اس طرح ساتھ پڑھا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ پھر پیگنٹ ہوگی، اور آج ان کے بچے ہیں۔ اور ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ ان کی رپورٹس کے مطابق تو یہ کبھی ماں بن نہیں تھی سکتی، وہ ڈاکٹرز بھی حیران ہیں کہ یہ ماں کیسے بنی ہے۔ دوسرا آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، تو ان کے پاس رزق کے بہت پرابلمس تھے، ان بیچاروں کے پاس جاب تھی، نہ ہی کوئی کاروبار تھا، تو وہ بیچارے بہت پریشان تھے، اور قرضہ سر کے اوپر اتنا چڑھا ہوا تھا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں تھی آتی کہ وہ اپنا روزانہ کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کریں یا قرضہ اتاریں۔ وہ ڈے بہ ڈے قرضہ ان کا بڑھتا جا رہا تھا، وہ سود کے مطلب سود پہ سود چڑھتا جا رہا تھا ان کے اوپر۔ تو انہوں نے یہی عمل کیا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، تو آج الحمدللہ وہ ان کے پاس کاروبار ہے، وہ ان کے گزارا اچھا ہو رہا ہے، ان کا قرضہ بھی اتر گیا، اور وہ اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں صرف اور صرف اس درود اور استغفار کی برکت سے۔ بس اس کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن اگر میں سب سنانے لگ جاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ورک کرتا ہے، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ اپنی ہر دعا، اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک دفعہ یہ تسبیح کریں، تو کیونکہ ہم روز ہی کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، کبھی نہیں بھی جانتے، تو ہم سے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اگر میں کہوں تو میں تو خود کو کہتی ہوں کہ میرے سے بڑھ کے کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس لیے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم گنہ گار بندے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس ایک تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تاکہ ہم جو روزانہ کے گناہ ہوتے ہیں وہ اسی دن ہم سے اللہ سے معاف کروا لیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو پھر قبول فرماتے ہیں۔ اس کو پلیز ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ بہت چھوٹا سا استغفار ہے، تو آپ کو اس کا ضرور رزلٹ ملے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔